بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پاس کتاب ہے آج دیوان مطلوب۔ یہ مطلوب احمد وڑائچ کی شاعری کی کتاب ہے۔ مطلوب وڑائچ نوائے وقت میں ایک عرصے سے کالم نگاری کرتے ہیں۔ جب سے وہ نوائے وقت میں کالم لکھ رہے ہیں اس دوران سے میری ان کے ساتھ دعا سلام ہے، واقفیت ہے، دوستی ہے۔ ان کا چند روز قبل فون آیا، انہوں نے کہا کہ میری دوسری شاعری کی کتاب آ رہی ہے، اس پر ذرا ریویو لکھ دیجیے گا۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا، شاعری کی دوسری کتاب؟ انہوں نے کہا کہ جی، پہلے افکار سحر آ چکی ہے، اب دیوان مطلوب میں نے مکمل کی ہے۔ اس کا انہوں نے PDF مجھے بھیج دیا۔ اس سے پہلے میں یہی سمجھتا تھا، اس سے پہلے مجھے علم نہیں تھا کہ مطلوب وڑائچ واقعی شاعر ہوں گے۔ جب انہوں نے کہا کہ میری شاعری کی دوسری کتاب آ رہی ہے تو پھر میں نے سوچا کہ جٹ آدمی ہیں، جٹکی ان کی شاعری ہوگی۔ جب میں نے اس کتاب کو پڑھا، مجھے شاعری سے اتنا زیادہ کوئی شغف نہیں ہے۔ میں نے سرسری طور پر اس کتاب کو دیکھا، جتنا میں شاعری کے حوالے سے جانتا ہوں مجھے تو یہ کتاب بہت بہتر لگی۔ سعید آسی صاحب نے بھی اس کتاب پر اپنا ریویو لکھا ہے۔ میں نے اس کو پڑھا تو پھر میں قائل ہو گیا کہ مطلوب وڑائچ کی واقعی یہ جٹکی شاعری نہیں ہے بلکہ اصلی شاعری ہے اور مستند شاعری ہے۔ سعید آسی صاحب کے ساتھ میں ایک عرصہ نوائے وقت کے ایڈیٹوریل بورڈ میں شامل رہا۔ ہمارے پاس کئی نظمیں آتی تھیں، کئی غزلیں آتی تھیں۔ سعید آسی صاحب بھی کئی کتابوں کے مصنف ہیں اور وہ پاکستان کے بڑے شاعروں میں شمار ہوتے ہیں۔ کئی نظمیں سعید آسی صاحب کی طرف سے اور غزلیں اس بنا پر ریجیکٹ کر دی جاتی تھیں کہ ان میں شاعری کے وہ اوصاف نہیں ہیں جو ہونے چاہیے۔ وہ شاعری میں وزن کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں، اسی بنا پر ان کی طرف سے کئی غزلیں، کئی نظمیں ریجیکٹ کر دی جاتی تھیں، شائع کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ لیکن یہ کتاب، اس کے ریویو میں آسی صاحب نے جو کچھ اس کتاب کے بارے میں لکھا ہے، جو کچھ مطلوب وڑائچ کے بارے میں لکھا ہے، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کتاب واقعی ایک اچھے شاعر کی کتاب ہے۔ سعید آسی صاحب لکھتے ہیں کہ 20-25 سال قبل مطلوب وڑائچ صاحب سے یاد اللہ کا سلسلہ شروع ہوا تو مجھے وہ پیپلز پارٹی کے ایک نظریاتی جعلی کارکن کے طور پر بھا گئے۔ ان کا اوورسیز پاکستانیوں میں ایک مقام تھا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کی جلا وطنی کے دوران وہ ان کے جلب میں نمایاں انداز میں سرگرم نظر آتے رہے۔ آگے چل کر سعید آسی صاحب لکھتے ہیں کہ انہوں نے پیپلز پارٹی کے دور اقتدار میں اس سے اپنی راہیں جدا کیں تو انہوں نے یقیناً سوچ سمجھ کر ہی یہ فیصلہ کیا ہوگا، ورنہ بھریا میلہ کون چھوڑتا ہے۔ انہوں نے اس وقت کے اپوزیشن لیڈر طاہر القادری کا ساتھ نبھانا شروع کیا اور میڈیا میں ان کے ترجمان کے طور پر اجاگر ہوئے، مگر جلد ہی علامہ صاحب کی سیاسی ملمہ کاری کو بھانپ کر انہوں نے علامہ صاحب کے ساتھ ساتھ عملی سیاست سے بھی کنارہ کشی اختیار کر لی۔ سعید آسی صاحب ان کی شاعری کے بارے میں لکھتے ہیں، سچی بات ہے کہ مجھے ان کے شاعرانہ وصف کا قطعی علم نہیں تھا۔ ان کے پہلے مجموعہ کلام افکار سحر کا تو میں مطالعہ نہیں کر سکا، مگر ان کے دوسرے مجموعہ کلام دیوان مطلوب کی PDF فائل مجھ تک پہنچی تو میں نے ایک ہی نشست میں اس کا مطالعہ کر لیا اور میں آج پوری سہولت اور اعتماد کے ساتھ مطلوب وڑائچ صاحب کے لیے یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ شاعری کے تمام لوازمات سے مکمل آگاہ ہی نہیں، اس کے برمحل استعمال کے فن سے بھی آشنا ہے۔ مجھے ان میں ایک انقلابی شاعر جھلکتا ہوا نظر آیا۔ غزل، نظم، حمد و نعت اور منقبت، گویا شاعری کی ہر صنف تک ان کی آسان رسائی ہے۔ مطلوب وڑائچ جب یہ کہتا ہے یہ مافیا ہے جو سارا دھندا کرا رہا ہے، ہمارے بھائیوں کو کون اتنا لڑا رہا ہے، تو ان کی شاعری معاشرے کے اشرافیوں کے مکروہ چہروں پر اوڑے جعلی تقدس کے نقاب کھینچتی ہوئی نظر آتی ہے۔ میں ان کی مزید کامرانیوں کے لیے دعا گو ہوں۔ یہ تو ہو گئی بات مطلوب وڑائچ کے مستند شاعر ہونے کے حوالے سے۔ اس کتاب کے ریویوز دو اور دوستوں نے بھی تحریر کیے ہیں، ان سے بھی چھوٹے چھوٹے اقتباسات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مطلوب وڑائچ کے دوست فیضان عارف لندن میں ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، میں نے آج تک کسی شعری مجموعے پر کوئی مضمون یا تاثرات تحریر نہیں کیے۔ میں تو اچھی شاعری کو پڑھ کر اس سے لطف اندوز ہوتا ہوں۔ رائے دینا اور تبصرہ کرنا نقادوں کا کام ہے۔ مطلوب وڑائچ کی شاعری پر میرے تاثرات بھی
ویسے ہی ہیں جیسے آپ کے ان کا کلام پڑھنے کے بعد ہوں گے۔ پروردگار مطلوب وڑائج کو ہمیشہ خوش رکھے۔ اور اشتیاق چودھری، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، سربراہ پاکستان عوامی محاذ، ان کی طرف سے لکھا گیا ہے۔ گویا مطلوب وڑائج کی شاعری میں پیار و محبت، امن و آشتی، الفت و خلوص کی مختلف لہریں نظر آتی ہیں۔ وہ ان لہروں کو ہر طرح کی قید سے آزاد رکھتے ہیں۔ ان کے نزدیک غیب سے آنے والے خیالات اور جذبات کا اظہار ہی شاعری ہے۔ مجھے قوی امید ہے کہ وہ بطور لکھاری کالم نگار کے بعد اب بطور شاعر بھی خوب نام کمائیں گے۔ میری دعائیں ان کے ساتھ ہیں۔ انتصاب میں مطلوب وڑائچ نے لکھا ہے کہ میں دیوان مطلوب کو دنیا کی 3 عظیم عورتوں کے نام منسوب کرنا چاہتا ہوں: میری جنت اور میری ماں اقبال بیگم مرحومہ، میری عظیم بہن شائستہ پروین مرحومہ، جسے میں اپنے خطوط میں لکھتا تھا کہ سدا سہاگن رہو، اور اس نے میری بات کی لاج رکھی، اور میری پیاری شریک حیات بیگم بدر النساء وڑائچ کے نام، جس نے میری بکھری ہوئی قوت فکر کو مجتمع کیا۔ اس کتاب میں آپ کو سیاسی معاملات بھی نظر آئیں گے، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ ایک سیاسی تاریخ بھی اس کتاب کا حصہ ہے، جس کو مطلوب وڑائچ نے منظوم طریقے سے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ جو کچھ بھی ان کے سامنے حالات آتے رہے، دن بدن وہ ان کو قلم بند کرتے رہے، اور اس کو اس کتاب کا حصہ بنا دیا گیا۔ جیسا کہ سعید آسی صاحب نے اپنے ریویو میں لکھا کہ اس کتاب میں آپ کو انقلاب بھی نظر آئے گا۔ اس حوالے سے میں آپ کے سامنے مطلوب وڑائچ کی کاوش رکھتا ہوں۔ ہر خوش ہے گندم پہ لگے خون پسینہ، آسان سمجھتے ہیں وہ دہقان کا جینا، یہ دھرتی بہت سخت ہے اور جاٹ ہوں میں بھی، ہاتھوں سے نہ کھولوں گا میں اس شوق کا سینہ، ان خستہ لباسوں میں نہیں عمر گزرتی، ایک دن نہیں گزرا ہے نہ گزرے گا مہینہ، کہتے ہیں کہ آدم کو بھی بہکایا ہے اس نے، آرام نہیں کرتا یہ شیطان کمینہ۔ فردیات کے عنوان سے انہوں نے کتاب کے آخر میں چند اشعار دیے ہیں: دل دھڑکنے کی سزا دیتے ہو، زہر دے کر بھی دعا دیتے ہو، ننگے پاؤں گیا تو کیا اس نے کہا، سر سلامت رہے تو جوتے بہت، گزری ہے کیسے عمر بتائیں بھی، کیا تمہیں احساس تھا جدائی کا بڑھتا چلا گیا۔ جس طرح اس کتاب کا ٹائٹل خوبصورت، اسی طریقے سے بیک ٹائٹل بھی اپنے اندر بڑی کشش رکھتا ہے۔ بیک ٹائٹل پر مطلوب وڑائچ کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کا سفر کہاں سے شروع کیا، کیا کیا مشکلات آئیں، اور کس طریقے سے وہ ترقی اور خوشحالی کی معراج تک پہنچے۔ اس کتاب کے 304 صفحات ہیں اور یہ شائع کی ہے بک ماسٹر پبلشر جوہر ٹاؤن نے۔ اس کی قیمت رکھی گئی ہے 1200 روپے۔ اس کے ڈسٹریبیوٹر ہیں نگار شاد پبلشرز، میاں چیمبر، 3 ٹیمپل روڈ، لاہور۔ پبلشنگ ادارے کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے کہ اگر آن لائن اس کتاب کو آپ لوگ منگوانا چاہیں تو آپ کو فری ڈیلیوری ہوگی، اور قیمت اس کی ہوگی 1000 روپیہ۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اگلی کتاب کے تبصرے کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔